جب یہ اسماعیلی قافلہ بخورات، بلساں اور مسالہ دار سامان لے کر حضرت یوسف کو اپنے سامان میں رکھ کر وہاں سے روانہ ہوا تو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ برادران یوسف بھی کافی دور تک ان کے ساتھ گئے اور ان سے کہا کہ یہ جو لڑکا ہے یوسف، یہ ہمارا غلام، اس کو بھاگنے کی عادت ہے، خیال کرنا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ جائے اور بھاگ کر واپس ہماری طرف آ جائے۔ جب وہ مکمل طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب یوسف کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں تو وہ اپنے گھروں کو لوٹے۔ دوسری طرف یوسف علیہ السلام بازار مصر کے اندر پہنچے اور ان کی خرید و فروخت کی بولی لگی تو وہاں سے عزیز مصر، جس کا نام بعض روایات میں فوتیفار آتا ہے، بعض روایات میں قطفیر یا اطفیر آتا ہے، اس کی نظر جب یوسف علیہ السلام پر پڑی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کا ارادہ کیا اور اس نے سونے، چاندی، ہیرے اور جواہرات کے بدلے یوسف علیہ السلام کو خریدا۔ ایک پلڑے میں ہیرے، جواہرات اور چاندی رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھ کر تولا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی قدردان ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت آج سونے، چاندی اور ہیرے اور جواہرات لگا رہے ہیں، ورنہ ایک وقت وہ تھا جب برادران یوسف نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ چند کھوٹے سکوں کے عوض یوسف علیہ السلام کو بیچا تھا، اور آج یوسف علیہ السلام سونے، چاندی اور ہیرے اور جواہرات کے بدلے میں فروخت ہو رہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ جو شخص صبر و استقامت کو، امتحان، ابتلاء اور آزمائش کو استقامت کے ساتھ جھیلتا ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ جب یوسف طاقت اور قوت کی عمر کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم و حکمت کی نعمت سے نوازا۔ اب اس عمر سے کون سی عمر مراد ہے تو بعض مفسرین اکرام کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قتادہ اور حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی، اور امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اس علم و حکمت سے مراد عطائے نبوت ہے، تو اس لیے 40 سال کو ترجیح دی گئی ہے، 40 سال کے قول کو راجح قرار دیا گیا ہے، جو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو نبوت عطا فرمائی تو وہ 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر کے اندر رہنے لگے، اور عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کا سربراہ بنایا، اور سربراہی نہیں بنایا بلکہ اپنے خزانوں کی ساری چابیاں ان کے حوالے کر دی، اپنے خزانوں کا مالک انہیں بنا دیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ یوسف کو اچھا ٹھکانہ دینا، یوسف کو عام غلاموں کی طرح، عام ملازموں کی طرح نہ رکھنا، یہ بڑا خاص لڑکا ہے، یہ بڑا خاص آدمی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا آتا ہے اور بعض روایات میں اس کا نام راعیل آتا ہے، اس نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ فریفتہ ہو گئی، اور فریفتہ کیوں نہ ہوتی
اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کے موقع پر آسمان دنیا پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی. میں نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسن و جمال کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا. آدھا حسن اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو عطا فرمایا اور آدھا حسن اللہ تعالی نے تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین اور جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ یوسف علیہ السلام مصر کی گلیوں میں رات کی تاریکی میں جب چلتے تو ان کی خوبصورتی کے شراروں سے رات کی تاریکی کے اندر مصر کے بازار کی گلیاں اور مصر کے بازار کی سڑکیں روشن اور منور ہو جایا کرتی تھی. تو بہرحال زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کرنے لگی، مختلف قسم کے داؤ پیچ چلانے لگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کی تعریفیں شروع کر دی اور یوسف علیہ السلام کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تمہاری زلفیں کتنی حسین اور جمیل ہیں، تمہاری زلفیں کتنی خوبصورت ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام پر اس وقت ایسی فکر آخرت طاری فرما دی تھی کہ یوسف علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا میری موت واقع ہوگی، میری روح جب میرے جسم سے نکالی جائے گی تو سب سے پہلے یہ میری خوبصورت زلفیں جس کی تم تعریف کر رہی ہو یہ مجھ سے جڑ جائیں گی، یہ بال مجھ سے جڑ جائیں گے. پھر وہ کہنے لگی کہ یوسف تمہاری آنکھیں کتنی حسین اور جمیل ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا موت کا فرشتہ میری آنکھوں کے سامنے آئے گا تو سب سے پہلے میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے گی، میری آنکھوں کی روشنائی ختم ہو جائے گی، میری آنکھوں کی روشنی ماند پڑ جائے گی. پھر وہ کہنے لگی کہ یوسف تمہارے یہ رخسار کتنے حسین اور جمیل ہیں، تمہارے یہ گال کتنے خوبصورت ہیں. تو جواب میں یوسف علیہ السلام فرماتے کہ یہ سب کچھ فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک نہ ایک دن ہر ایک چیز پر فنا آنی ہے. بہرحال جب زلیخا نے دیکھا کہ یوسف میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے اور یوسف کا میلان میری طرف نہیں ہو رہا تو اس نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر دیے. وغلقت الابواب وقالت هيت لك. دروازوں کو تالے لگا دیے، دروازے لاک کر دیے اور یوسف کو کہنے لگی یوسف ادھر آ، میرے قریب آ، میں تمہیں اپنے قریب بلا رہی ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگ رہے ہو. یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف بھاگتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے، یوسف علیہ السلام جانتے ہیں کہ دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے لاک ہیں، لیکن پھر بھی بھاگ رہے ہیں. مجھے اور آپ کو یہ سبق دلانے کے لیے، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ کسی بھی گناہ سے بچنے کے لیے صرف ارادہ اور عزم کافی نہیں ہوتا، صرف ارادہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانا پڑتا ہے. جب تک کسی گناہ سے بچنے کے لیے عملی طور پر قدم نہیں اٹھایا جاتا اس وقت تک گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے یوسف علیہ السلام جب بند دروازوں کی طرف بھاگے تو اللہ بھی پھر بچاتے ہیں، اللہ بھی پھر حفاظت فرماتے ہیں، اللہ بھی پھر مدد فرماتے ہیں. جس دروازے پر یوسف پہنچتے ہیں اس دروازے کا تالا خود بخود کھل جاتا ہے. جس دروازے پر یوسف علیہ السلام بھاگنے کے لیے پہنچتے ہیں، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے بھاگتے ہیں، اس دروازے کا لاک خود بخود کھل جاتا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میری جان کسی طرح نہیں چھوٹ رہی
تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کی اور کہا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، یار میں اس گناہ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا رب میری مدد فرما، میں اس گناہ سے بچ جاؤں، میں اس گناہ سے محفوظ اور مامون ہو جاؤں۔ اور پھر زلیخا کو احساس دلانے کے لیے پھر کہنے لگے کہ بلا میں اس اپنے رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، اس رب کی حکم عدولی میں کیسے کر سکتا ہوں جس نے مجھے عمدہ ٹھکانہ دیا۔ اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ انہو یعنی یہ ہو ضمیر ہے، یہ اس عزیز مصر کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اس عزیز مصر کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا مالک بنایا، خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیں، میں اس کی امانت میں خیانت کر کے اتنا بڑا خائن کیسے بن سکتا ہوں، اتنی بڑی خیانت میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اور بعض مفسرین اکرام نے کہا کہ نہیں، رب کے اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بات سمجھتے ہوئے چلیں کہ سابقہ شریعتوں کے اندر اپنے آقا اپنے مالک کو رب کہنے کی اجازت تھی، اپنے غلام کو عبد کہنے کی بھی اجازت تھی، سابقہ شریعتوں میں تصویر سازی کی بھی اجازت تھی، لیکن اس امت محمدیہ میں رب کہنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ غیر اللہ کے علاوہ اپنے مالک کو، اپنے بادشاہ کو، اپنے حاکم کو رب کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کسی آقا کو، کسی مالک کو، کسی بادشاہ کو اپنی رعایا یا اپنے غلاموں میں سے کسی کو عبد کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اس امت محمدیہ میں تصویر سازی کی بھی اجازت نہیں ہے، جبکہ سابقہ شریعتوں میں شرک اور بت پرستی پر تو سختی سے پابندی تھی، لیکن وہ ذرائع اور اسباب جو شرک کی طرف جا رہے ہوں ان پر قدغن اور پابندی نہیں تھی۔ اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، انہو کی ضمیر عزیز مصر کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں اپنے اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں کہ جس نے مجھے کنویں کی تاریکی سے نکال کر، کنویں کے قید خانے سے نکال کر، کنویں کی صعوبتوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عزیز مصر کے گھر میں اس کا مالک بنایا اور خزانوں کی چابیوں کا مالک مجھے بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّي، اس عورت نے بھی ارادہ کیا، یعنی زلیخا نے، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا، یوسف کے دل کے اندر بھی غیر اختیاری طور پر ارادہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، اگر وہ اپنے رب کی برہان یعنی اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے، قدرت کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ اب یہاں پر بھی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کے دل کے اندر گناہ کا خیال، گناہ کا تصور منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اس لیے علماء فقہاء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر جو حضرت یوسف کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ وہ غیر اختیاری ارادہ ہے، یہ وہ غیر اختیاری خیال ہے جو فطری طور پر بشری تقاضے کے مطابق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ رمضان المبارک میں جب روزہ رکھتے ہیں اور گرمی کا روزہ ہو، گرمی کے موسم کا روزہ ہو، تو بندے کو جب پیاس کی شدت بہت زیادہ تڑپا رہی ہو تو پیاس کی شدت میں انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ کاش کہ مجھے ٹھنڈا پانی مل جائے، میں پی لوں، کیونکہ پیاس سے انسان بے حال ہو چکا ہوتا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان بے حال ہو چکا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش مجھے کھانا مل جائے، میں بھی کھا لوں پیٹ بھر کر۔ تو یہ اسی طرح کا غیر اختیاری خیال تھا جس پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، وسوسے پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ نہیں فرماتے۔ تو یہ وہی غیر اختیاری خیال ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا۔ اب لولا ان رأى برہان ربی، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی وہ کون سی قدرت کی نشانی دیکھی
کہ جس کی وجہ سے ان سے یہ غیر اختیاری خیال بھی نکل گیا، ان کے دل سے یہ غیر اختیاری ارادہ بھی پیدا ہو گیا اور گناہ سے بھی بچ گئے۔ تو اس پہ مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی صورت ظاہر فرما دی، یعقوب علیہ السلام اپنے والد محترم کی، اور یعقوب علیہ السلام اپنے ہاتھ کی انگلی دانتوں کے نیچے یوں دبا کر اپنے بیٹے کو منع کرنے لگے، بیٹا نہیں، ایسا کام نہیں کرنا۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی صورت ظاہر ہو گئی، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ عزیز مصر، یہ میرا مالک، اس نے مجھے اپنے گھر کا سربراہ بنایا، مجھے گھر میں شہزادوں کی طرح رکھا، مجھے عمدہ خوراک، پوشاک اور میری رہائش کا انتظام اور انصرام کیا، میں اس کی امانت بے خیانت کیسے کر لوں؟ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اس مکان، اس کمرے کی چھت کی طرف دیکھا تو وہاں یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب ہی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ زنا معاشرے کے لیے بہت برا راستہ ہے اور قہر خداوندی کا سبب ہے۔ یوسف علیہ السلام باز آگے۔ بعض مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر، اس مکان میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اور زلیخا نے اپنا دوپٹہ یا کوئی بھی کپڑا اٹھا کر اس بت کے چہرے پر ڈالا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، میرا معبود ہے، میرا بت ہے، اس کے سامنے میں یہ گناہ کیسے کروں گی، اس لیے میں اس کے چہرے کو، اس کی آنکھوں کو چھپا رہی ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک باطل معبود، ایک جھوٹے خدا کے سامنے یہ گناہ کرنے سے شرما رہی ہو اور تمہیں شرم آ رہی ہے، تو میں اس رب کے سامنے کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں؟ میں اس رب کی آنکھوں کے سامنے، میں اس رب کو دیکھتے ہوئے یہ جرم کیسے کر سکتا ہوں کہ جو تاریک رات کے اندر، تاریک پتھر کے اوپر اور کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کالی چونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ اسی طرح ہم ان لوگوں کو کہ جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ سے بچنے کا عزم رکھتے ہیں اور گناہ سے بچنے کے لیے عملی طور پر قدم اٹھاتے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری طرف بھاگتے ہیں، تو ہم ان کو ایسے گناہوں سے، ایسی نافرمانیوں سے، ایسی بری باتوں سے اسی طرح بچا لیتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں۔ اب یہ مخلص اور مخلص یہ دو الفاظ ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں بار بار استعمال ہوئے ہیں۔ انبیاء کے لیے مخلص کا لفظ استعمال ہوا ہے اور غیر نبی کے لیے مخلص کا لفظ، مخلصین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، مخلص یعنی لام کے زبر کے ساتھ مخلص ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب بندے ہوں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ منصب نبوت، منصب رسالت کے لیے منتخب فرما لے، تو ان لوگوں کو مخلص کہا جاتا ہے، مخلصین کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے سر اقدس پر نبوت کا تاج رکھا جانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال فرمایا کہ مخلصین، کہ حضرت یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اس لیے ہم نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا۔ اور مخلص لام کے زیر کے ساتھ، لام کے کسرہ کے ساتھ مخلص ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو وہ جتنی بھی عبادتیں اور ریاضتیں کرتے ہیں، جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اس اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر ریاکاری، دکھلاوے کے جذبات اور احساسات کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ان عبادتوں کو، ریاضتوں کو اور اعمال کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کو بھی
اپنے خاص بندوں میں شامل فرما کر ان کو بھی ہر قسم کے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور فسق و فجور سے بچانے کی مدد فرماتے ہیں اور ان کو بچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انہ من عبادنا المخلصین، کہ یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ اب جب یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کھلتے گئے، جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر آ گیا، اور عزیز مصر کا جب سامنا ہوا تو زلیخا پیچھے سے آ رہی تھی، اس نے جب دیکھا کہ میرا خاوند سامنے سے آ رہا ہے تو اس نے اپنا پینترا بدلا اور اپنے خاوند یعنی عزیز مصر سے کہنے لگی کہ اے عزیز مصر، یہ بتلاؤ کہ تمہارا وہ غلام جو تمہارے گھر کے اندر رہتے ہوئے، تمہارا وہ نوکر اور وہ ملازم جو تمہارے گھر کے اندر رہتے ہوئے تمہاری خیانت کرے اور تمہاری عزت اور تمہاری ناموس پر حملہ کرے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر خود ہی کہا کہ ایسے ملزم کی، ایسے مجرم کی سزا قید خانہ اور جیل کی کال کوٹھریاں ہی ہونی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کی مدد کیسے فرمائی، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس الزام سے، اس تہمت سے کیسے بری فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسے غیبی مدد فرمائی، اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب